میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ بہت دیر بعد اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں جو کچھ سردار گل ہاشم نے کہا وہ خان زادی شہرے کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موجود کتاب لرز گئی۔ خان زادی، تم بلا مبالغہ ایک اچھی ہو، ایک انسان کے آئیڈیل سے بڑھ کر ہو، اور سب سے پلیز سردار سائیں اپنے مطلب کی بات کریں۔ بات کی ہیرا پھیری ہمیں اچھی نہیں لگتی، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے گل ہاشم کو روک دیا۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندھن ہمارے درمیان ہے وہ کسی طرف سے خوشی اور محبت سے نہیں باندھا گیا، کیونکہ تم نے اپنے بھائیوں کی عزت، غیرت اور انا بلند رکھنے کے لیے ایک اندیکھے شخص کو قبول کر لیا، تو میں نے اپنی بہن کا گھر اجڑنے کے ڈر سے ایک من چاہی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ لفظ ان چاہی پر اس کے ایک دم پلکیں اٹھا کر گل ہاشم کو دیکھا ہو، جیسے کہہ رہی ہو کہ سردار سائیں یہ تمہاری جی جرت ہے کہ مجھے ان چاہی کہہ رہے ہو، ورنہ میری اہمیت میرے بھائیوں سے پوچھو جو تمہیں ایک لفظ کی سزا دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ تم بھی مجبور ہو اور میں بھی مجبوری کے تقاضے پورے کرنا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیو اور میں اپنی مرضی سے جیوں۔ ہاشم بات تو کر رہا تھا لیکن الجھ بھی رہا تھا کہ خانزادی شہرے کے سامنے اپنا مطلب کیسے واضح کرے کہ وہ طلاق کے باوجود اس کی مدد بھی کرتے۔ یہ سب تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ اس ان چاہی سے کیا چاہتے ہیں؟ خانزادی، تم جانتی ہو کہ اگر میں تمہیں طلاق دوں گا تو مہربانوں کا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ مضطرب سے لہجے میں کہتا صوفے سے کھڑا ہو گیا، گویا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بہن کا گھر بھی نہ اجڑے اور آپ کا دل بھی آباد رہے۔ اس کی بات پر گل ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہاں سردار سائیں، میں انجان نہیں ہوں، میں آپ کے دل میں کون ہے اگرچہ میں پہلے روز ہی جان گئی تھی، کیونکہ خانزادی شہری کو نظر انداز کرنا کسی اندھے کے لیے بھی اتنا آسان نہیں تھا جتنا آپ نے کیا۔ پھر بھی میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں، میرے مقابل کوئی اور بھی ہے؟ کیا پوچھ سکتی ہوں وہ کون ہے جس کے سامنے خانزادی شہری کی ذات قابل توجہ نہ ہوئی؟ اس کے لہجے اور انداز کی تمکنت یکدم امٹ کے سامنے آئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں کسی کو بھی تمہارا مقابل نہیں ٹھہرا سکتا، تم بہت اچھی ہو۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میرا دل اس کی سمت مائل ہے، میں اس سے بچپن سے محبت کرتا ہوں، میں شادی بھی اسی سے کرنا چاہتا تھا، لیکن مہربانوں کی وجہ سے مجھے اپنا دل مارنا پڑا۔ گل ہاشم نے تیزی سے وضاحت دی کیونکہ اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ اب آپ اپنا دل زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے سوال پہ وہ خاموش رہا تو اس کی خاموشی اعتراف کے فوراً جان گئی۔ انجام سوچا ہے آپ نے؟ انجام سے ہی تو ڈر لگتا ہے۔ خانزادی پلیز، میری مدد صرف تم کر سکتی ہو، کیونکہ تمہیں طلاق دینے کی صورت میں مہربانوں کا گھر تباہ ہو جائے گا اور تمہیں نہ طلاق دینے کی صورت میں میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں اپنی محبت حاصل نہیں کر پایا تو میں کسی سے محبت کرنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ خانزادی، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرنے کی کوشش کر چکا ہوں مگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا، تمہارے ہونے یا نہ ہونے سے میرے جذبات پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر میری محبت مجھے نہ ملی تو ہر چیز بے اثر ہوگا، بلکہ بہت برا اثر پڑے گا۔ وہ انتہائی شدت سے کہتے اسے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ چکا تھا۔ آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں، میں آپ کو روک نہیں رہی، آپ اپنے رضا میں کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے گل ہاشم کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیونکہ مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ کیسا تعاون؟ اپنے بھائیوں سے کہہ دینا کہ تم خود میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، آپ کا دل آباد کرنے کے لیے اپنے دل کی بربادی کا تعاون کرو۔ اس کے دل میں ایک ہوک اٹھی اور دھڑکنوں میں دب گئی۔ اور کچھ؟ اس نے اچانک ہی اپنے ہتھیار ڈال دیے اور مان گئی۔ سردار گل ہاشم نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تمام تاثرات مبہم ہو گئے تھے جن سے وہ کوئی بھی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں، بس مجھے تمہاری اسی مدد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے گزشتہ تمام رویوں کی معافی مانگتا ہوں، اس کے علاوہ تم اس حویلی سے جو چاہے لے کر جا سکتی ہو۔ سردار سائیں، اس حویلی میں تمہارا دل تو میں لے نہیں سکی اور بھلا کیا لوں گی؟ دکھ کی ایک لہر اس کے دل و دماغ میں اٹھ رہی تھی لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ انتہائی آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹا دیا۔ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں آپ کو اپنی قید سے آزاد کر دوں گی۔ وہ کہہ کر کمرے سے چلی گئی تھی اور سردار گل ہاشم سرشار ہو کر اٹھا تھا۔ اب اس کی محبت اس سے دور نہیں تھی۔ ارے میرے جگر کا ٹکڑا آیا ہے، مہربانوں میرا جگر گوشہ آیا ہے۔ خانزادی شہرے اپنی حویلی میں داخل ہوئی تو خانزادہ اسپراسیاب اسے دیکھ کر دور سے ہی سے بازو واقعی قریب تھے، چہر بانو اس کے سینے سے لگ گئی تھی، دو آنسو بہہ کر اس کی چادر میں گم ہو گئے۔ لالا سائیں، اتنے دن ہو گئے آپ میری طرف نہیں آئے، میں انتظار کرتی رہی۔ وہ ان سے الگ ہوتے ہوئے بولی۔ اتنے میں برجائی مہربانوں بھی قریب آ چکی تھی۔ ارے شہرے آئی ہیں، وہ بھی اسے دیکھ کر چہک اٹھی تھی۔ ان کے گلے مل کر وہ ان کا حال احوال پوچھنے لگی، لیکن برجائی مہربانوں کی نظریں گل ہاشم کو تلاش کر رہی تھیں۔ ہاشم نہیں آیا؟ انہوں نے پوچھا۔ آئے تھے، مجھے گیٹ تک چھوڑ کر چلے گئے، شاید کسی کام کی جلدی تھی۔ وہ نظریں چرا کر کہتی اندر آ گئی تھی۔ سامنے ہی بڑی خانزادی اپنے تخت پر براجمان تھی۔ السلام علیکم ماما سائیں۔ قریب آ کر انہیں متوجہ کیا تو اچانک اسے سامنے دیکھ کر واری صدقے ہونے لگی اور ان سے مل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ دروازہ بند کر کے بیڈ پہ گرتے ہی اس کے سب کے تمام بندھن ٹوٹ گئے، وہ کل کی نڈال ہو چکی تھی۔
آنسوؤں کا سیلاب اس کی پوری ہستی کو ڈبو رہا تھا کہ اتنی آسانی سے اس نے کہہ دیا کہ میں اس کے دل پہ بوجھ ہوں، وہ مجھ سے محبت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں انشاہی ہوں، میں اس کی حویلی سے کچھ بھی لے کر جا سکتی ہوں، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ میں اس سے اچھی نہیں لگی، میرے لیے اس کے دل میں کوئی بھی جذبہ بیدار نہیں ہوا۔ اس کا میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجبوری کے تقاضے پورے کر رہا تھا، اسے ہر چیز کی فکر تھی، اسے مہربانوں کا گھر اجڑنے کا خدشہ تھا، اسے اپنی زندگی تباہ ہونے کی فکر تھی، اسے میرے دل کی بربادی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ اسے میری ہستی خاک میں ملانے سے خوف کیوں نہیں آیا؟ اسے میرا خیال بھی کرنا چاہیے تھا نا، اسے کسی اور کے دل کا خیال تھا، اسے اپنے دل کا خیال تھا، اسے میرے دل کا خیال کیوں نہیں آیا؟ تکیہ چہرے پر رکھے تڑپ تڑپ کے روتی اپنی ہچکیوں کو دبا رہی تھی، کیونکہ اگر اس کی ان چیخوں کی آوازیں ان کے بائیوں تک پہنچ جاتی تو کھڑے کھڑے برچائی مہربانوں اور سردار گل ہاشم کی سزا کے آرڈر جاری ہو جاتے، اور وہ ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، اسے سب خود ہی چپ چاپ سہنا تھا، اپنے دل پر جبر کرنا تھا اور سردار گل ہاشم کے ساتھ تعاون کرنا تھا، اس کے دل کی دنیا بچانی تھی، چاہے اس کوشش میں اپنے دل کی دنیا ویران ہو جاتی۔ خانزادی شہر 5 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن تھی، ابھی وہ 1 سال کی تھی جب باپ کے سائے سے محروم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ وہ اپنی ماں سے زیادہ اپنے بھائیوں کے پاس خوش رہتی تھی، انہوں نے اپنے اصولوں اور قبیلے سے بغاوت کر کے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور اس نے شہر جانے سے پہلے اپنے بھائیوں سے عہد کیا تھا کہ کبھی ان کی عزت پر حرف نہیں آنے دے گی، ہمیشہ ان کا سر فخر سے بلند رکھے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا، انہیں کبھی اس کی طرف سے شکایت نہیں ملی تھی۔ وہ اپنی بہن کو بہانے کے لیے بہت اونچے اونچے خواب دیکھتے تھے، مگر 2 سال پہلے قبیلے میں ہونے والے ایک جھگڑے نے ان کے خواب چکنا چور کر ڈالے تھے۔ خانزادہ اسرا سیاب اور خانزادہ وہاب کے 3 آدمی قتل ہو گئے۔ معاملہ جدی پشتی دشمنی کا چلا آ رہا تھا، جب ہی دشمنوں کی نیت میں فتور آ گئے، اور اس نیت کی خبر خانزادہ فراز سیاب کو پہنچ گئی۔ وہ مر بھی جاتے تو اپنی بہن کو دشمنوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپ سکتے تھے، لیکن پنچایت کے فیصلے کے مطابق وہ خون بہا دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے دن رات سوچنے کے بعد ایک خیال آیا اور وہ پرسکون ہو گئے۔ مہربانوں، اگرچہ چھوٹی خانزادی کو تمہاری برچائی بنا دیں تو کیسا رہے گا؟ انہوں نے صوفے پر پھیلاتے ہوئے انتہائی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مہربانوں کا ہاتھ چائے کے کپ اٹھاتے ہوئے تھم گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو کہہ رہے ہیں تم سن چکی ہو، لیکن خان صاحب یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا جیسے اب تمہارا نکاح ہوا تھا، فرق اتنا ہوگا کہ ہم تمہیں دھوم دھام سے بیاہ کر لائے تھے اور تمہارا بھائی خاموشی سے چھوٹی خانزادی بہنے آئے گا۔ خان صاحب پہلے گل ہاشم سے بات تو بس مہربانوں، بس ہماری بہن کی شان میں گستاخی مت کرو۔ کیا تمہارے بھائی کے لیے خوش نصیبی نہیں ہوگی کہ خانزادی شہری اس کی زوجیت میں جائے گی؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر بیوی کو مزید بولنے سے ٹوک دیا۔ جی خان صاحب، یہ تو آپ بجا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ پہلے بات ہو جاتی پھر دیکھو نیک وقت، پرسوں پنچایت کا فیصلہ ہوگا، ہمارے پاس باتیں کرنے کا وقت ہرگز نہیں، ہمیں صرف عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح تم حویلی جاؤ، رات کو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آنا، نکاح کے ساتھ ہی رخصتی کر دیں گے۔ اگر خون بہا کے لیے خانزادی کے رشتے کی بات ہوئی تو ہم کہہ دیں گے کہ خانزادی کا نکاح سردار گل ہاشم سے تبھی ہو گیا تھا جب ہماری شادی مہربانوں سے ہوئی تھی۔ انہوں نے سارا بوجھ مہربانوں کے کندھوں پر ڈال دیا اور مہربانوں اندر ہی اندر لرز گئیں، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ گل ہاشم کا جھکاؤ بڑے چچا کی بیٹی ارجمن کی طرف ہے، اس لیے وہ ہچکچا رہی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ رات بھر وہ سوچتی رہی اور صبح جب حویلی میں داخل ہوئی تو گل ہاشم نے بہن کو دیکھ کر خوشی کا نعرہ بلند کیا تھا۔ ہماری مہربانوں آپ آئیں۔ وہ خوشی خوشی قریب آیا تھا، لیکن جب تھوڑی دیر بعد مہربانوں نے اپنا مدح بیان کیا تو گل ہاشم کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، وہ یکدم بدک کے دور ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں ہاشم، تم نے اب فیصلہ کر دیا ہے، تم نے اس فیصلے سے انکار کر دیا تو خان صاحب مجھے طلاق دے دیں گے، میرا گھر اجڑ جائے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرے بچے مجھ سے چھن جائیں گے۔ اللہ کے لیے ہاشم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مہربانوں اس وقت سخت بے بسی کے عالم میں تھے، وہ 2 ہی بہن بھائی تھے اور ابھی وہ چھوٹے تھے جب ماں باپ کی دائمی جدائی سہنا پڑی تھی، لیکن ان کے دادا نے انہیں بہت محبت اور لاڈ سے پالا تھا، بہت توجہ سے ان کی پرورش کی تھی۔ مہربانوں بڑی تھی، اس لیے ان کی شادی کے فرض سے جلدی ہی سبکدوش ہو گئے تھے، لیکن اب وہ گل ہاشم کی دلہن لانے کے خواب سجا رہی تھی اور عنقریب وہ کوئی رسم کرنا چاہتے تھے، لیکن آج مہربانوں کی التجا سن کر پریشان ہو کر اٹھے تھے اور انہیں مہربانوں کی خاطر گل ہاشم کے سامنے بولنا پڑا۔ ہاشم، اس وقت تمہاری بہن تمہارے گھر سوالی بن کے آئی ہے اور اسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تمہارا انکار اس کی زندگی میں طوفان لا سکتا ہے، لیکن دادا جان، میرا اقرار میری زندگی میں طوفان لے آئے گا، میں اپنے دل کا کیا کروں؟ بیٹا تم اپنے دل سے تو لڑ سکتے ہو، لیکن بہن کے مقدر سے نہیں لڑ سکتے۔ اگر اسے طلاق ہو گئی تو لوگوں کی زبانوں کو کیسے روکو گے؟ دادا جان اسے معمل اور سلیقے سے سمجھا رہے تھے۔ اگر خانزادہ فراز بہن کے مقدر سے لڑ سکتے ہیں تو میں بھی لڑ سکتا ہوں، میری بہن بھی مجھ پر بوجھ نہیں ہوگی۔ آج اپنے دل کی دنیا بچانے کے لیے کوئی بھی جنگ لڑنے کو تیار تھا۔ تمہاری بہن تم پر کبھی بوجھ نہیں بن سکتی، لیکن تمہاری بہن کی ممتا تم پر ضرور بوجھ بن جائے گی۔ اپنے بچوں سے بچھڑ کر وہ کیسے سکھ کی نیند سو سکے گی؟
انہوں نے اسے اونچ نیچ سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا تھا اور گل ہاشم مجبوری سے اس جال میں جگڑتے ہوئے پھڑ پھڑانے لگا تھا، لیکن وہ اس کو سوا کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ معاملہ نازک رشتوں کا تھا۔ اسے ہتھیار ڈالنا پڑا، دل کو کچلنا پڑا، اپنے خواب، اپنی خواہش، اپنی محبت کو دفن کرنا پڑا تھا، اور کافی حد تک تلخی بھی زبان کا حصہ بن گئی تھی، جیسے اس نے پہلی رات خانزادی شہرے پر آزمایا تھا۔ نکاح کے بول پڑنے کے ساتھ ہی نہ جانے کون سا الہامی جذبہ تھا جو خانزادہ شہرے کے دل پر نازل ہوا اور وہ سردار گل ہاشم کی طرف مائل ہوتی تھی۔ اس کا دل اسے پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ سردار گل ہاشم کی سمت دیکھے بنا چپ چاپ بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد چند لوگوں کی خفیہ موجودگی میں اس کی رخصتی ہوئی، لیکن گل ہاشم کے کمرے میں آ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ٹھہر گئیں، کیونکہ اس کے تیور خاصے جارحانہ تھے۔ تمہارے بھائی درندگی کی حد پار کر چکے ہیں، پہلے تو قتل کرتے ہیں، پھر دوسروں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں۔ وہ یکدم پھٹ پڑا۔ انہوں نے جان بوجھ کر کسی کو قتل نہیں کیا، محض اپنی جان بچانے کے لیے فائرنگ کرنا پڑی، جس کی زد میں وہ لوگ بھی آ گئے۔ ان کا ارادہ قتل کا ہرگز نہیں تھا، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھی۔ وہ قتل کریں یا نہ کریں، لیکن انسان کو زندہ ضرور دفن کر دیتے ہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور خانزادی شہرے حیرت سے آنکھیں پھیلائے اپنے شوہر کے دل میں پلنے والے اپنے بھائیوں کے لیے نفرت دیکھ رہی تھی۔ اپنی جان بچا کے کیا مری میں میاد، کسے زندہ دفن کیا ہے انہوں نے؟ شاید تمہیں، وہ چبا کر کہتا اپنے کرتے کے بٹن کھولتا پاس سے گزر کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ وہ دلہن بنی کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی۔ ایک تو سردار گل ہاشم کے خاندان والوں کو اس اچانک افطار کی خبر نہیں تھی، اور دوسرے اس کے چچا سائیں کی فیملی ناراضگی کے اظہار کرتے ہوئے اس کی دلہن دیکھنے بھی نہیں آئی تھی۔ آخر انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے امیدیں باندھ رکھی تھی جو آج ٹوٹ گئی تھی، اس لیے نکاح میں شرکت کے لیے دادا جان ساتھ چچا سائیں ہی گئے تھے۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے واپس آیا تو خانزادی شہرے کو ہنوز ایک ہی جگہ کھڑے دیکھ کر ٹھہر گیا اور اس کے سامنے آ رکا تھا۔ یہ بات بھول جاؤ کہ جو راج تم نے اپنے بھائیوں کے دلوں پر کیا ہے وہی راج تم سردار گل ہاشم کے دل پہ بھی کرو گی۔ تمہارا حسن، تمہاری تعلیم، تمہارا خاندان، تمہاری جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اس لیے کبھی بھی مجھ سے کسی قسم کی توقع مت رکھنا۔ ڈریسنگ روم وہ ہے اور تم کپڑے بدل سکتی ہو۔ وہ ڈریسنگ روم کی سمت اشارہ کر کے بیڈ کی سمت بڑھ گیا تھا اور وہ حیرت سے کنگ کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ کبھی کبھی انسان کے حالات اسے عرش سے لا کر فرش پر پٹک دیتے ہیں، ایسا ہی کچھ خانزادی شہرے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ وہ بھی سردار گل ہاشم کو بنا مانگے ملی تھی، جس کی قدر وہ کھو بیٹھی تھی، ورنہ خانزادوں کا اکلوتا داماد بننا قبیلے کے کئی لوگوں کا خواب تھا۔ وہ لائٹ بجھا کر زیرو پاور بلب آن کر چکا تھا۔ خانزادی شہرے میں مشکل قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم تک گئی تھی۔ وہی 2 سال بعد وہ اسے طلاق دینے کا فیصلہ سنا کر خانزادوں کی حویلی واپس چھوڑ گیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کبھی بھی خانزادی شہرے نے اسے اپنے حقوق کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا تھا، کبھی اس کی ستمگری کی نشاندہی ہی نہیں کی تھی، پھر بھی اس کی بے رخی پہ یہ واویلا نہیں کیا تھا، ہمیشہ چپ چاپ اس کا ہر رویہ برداشت کیا، شاید اس لیے کہ وہ اپنے بھائیوں کی وجہ سے پریشان ہونا چاہتی تھی، شاید اس لیے کہ وہ مہربانوں کی زندگی عذاب نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ اگر خانزادہ افراسیاب کو سردار گل ہاشم کے رویے کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ بچائی مہربانوں کا جینا دوبر کر دیں گے، اور پھر اس کے لیے چپ سادھ لی تھی کہ اسے سردار گل ہاشم سے محبت ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسے اپنا بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اسے جدا ہو جانے کا حکم سنا چکا تھا، اسے انچاہی قرار دے چکا تھا، اور اس بات پہ روئے جا رہی تھی کہ 2 سال کی رفاقت اور ریاضت کے بعد بھی وہ انچاہی ہی رہی تھی۔ یہی دکھ اسے ہچکیوں سے رلا رہا تھا، یہی احساس تکلیف دے رہا تھا کہ وہ کتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا، یہاں تک کہ پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کہ اس کی منجمد حالت پہ غور بھی نہیں کرنا تھا۔ خانزادی، میرے کپڑے کہاں ہیں؟ وہ وارڈروب کھولے کھڑا تھا، ایک دم چیخ اٹھا، لیکن پھر اتنی ہی تیزی سے لب بینچ گئے تھے۔ خانزادی کمرے میں تو کیا اس حویلی میں بھی نہیں تھی۔ کیا بات ہے سائیں؟ ملازمہ اس کی داڑھ سن کر بھاگی بھاگی آئی تھی۔ نہیں کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہتا وارڈروب کے پٹ چھوڑ کے پیچھے گیا تھا۔ انداز میں اچانک شکستگی اتر آئی تھی۔ وہ متواتر 2 روز سے اسی طرح بے ساختگی سے اپنے ہزاروں بار اسے پکار چکا تھا، کبھی چائے کے لیے، کبھی دودھ کے لیے، کبھی تولیے کے لیے اور کبھی کپڑوں کے لیے، لیکن اس کی ہر پکار پہ فوراً بھاگ کر آنے والی 2 روز سے ایک بھی پکار پر نہیں آئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے محض اسے نیچا دکھانے کے لیے، اسے اپنی کنیز ثابت کرنے کے لیے اپنے کام اسی سے کرواتا تھا، چاہے صرف باسکٹ ہینگر میں لٹکانی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ساری ذمہ داری اتنی انا، اتنا غرور رکھنے والی، اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود بھی اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے دوڑی جاتی تھی، جس پہ گل ہاشم کو حیرت تو ہوتی لیکن اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کی کنیز بننے میں کوئی یار محسوس نہیں کرتی تھی، کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا، وہ اس کے حقوق جانتی تھی۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی تک؟ دادا جان کمرے میں داخل ہوئے تھے، سو یوں ہی بوجھل انداز میں بیٹھے دیکھ کر خفگی سے بولے، میں نہیں جا رہا، اب چچا سائیں سے کہہ دیجیے گا، ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا ہے۔ وہ اس وقت چچا سائیں کی حویلی ان کے چھوٹے بیٹے سے ملنے جا رہا تھا، جو کل ہی امریکہ سے تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹا تھا، لیکن ان سے ملنے سے زیادہ اسے ارجمند کو دیکھنے کی خوشی ہو رہی تھی۔ لیکن اب وہ خوشی نہ جانے اس بوجھل پن میں کہاں گم ہو گئی تھی۔ صاحبزادے، میں جا کر جھوٹ بولوں گا کیا؟ اٹھو بھی، تھوڑی دیر تک آ جاتے ہیں، تمہاری چچی بھی تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ دادا جان اسے زبردستی ساتھ چلنے کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن اس کا موڈ ٹھیک نہیں کر سکے تھے۔ اپنے کزن سے مل کر سب کے درمیان بیٹھ کر بھی اس پر چھائی پرمستگی دور نہیں ہوئی تھی۔
کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگتے ہیں؟ ارجمند اسے باہر نکلتے دیکھ کر پیچھے آئی تھی۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ سر جھکائے کھڑا پاؤں کے قریب رکھے گملے کو دیکھنے لگا جو ویرانی کے عروج پہ تھا۔ اس کی آغوش خشک پتوں سے بھری ہوئی تھی اور ان پتوں میں ہوا کی سرسراہٹ سے اضطراب برپا ہو رہا تھا، بالکل ایسا ہی اضطراب جیسا سردار گل ہاشم کی ذات میں پھیل رہا تھا، جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھا۔ آپ کچھ چھپا رہے ہیں شاید۔ کہا نا کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دم غصے سے چیخا تھا اور ارجمند کے سمٹ پلٹا۔ اسے اپنے لہجے اور انداز کی سنگینی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری خانزادی، آئی ایم ریئلی سوری۔ ہوں غصے میں۔ بس پلیز بس کریں، اس سے زیادہ پریشانی کا ثبوت اور کیا ہوگا کہ آپ مجھے خانزادی کہہ رہے ہیں؟ کیا خانزادی اتنی ہی سر پر سوار ہو گئی ہے؟ ارجمند کا کاٹدار لہجہ سردار گل ہاشم کو بھی بے بس کر گیا۔ اپنی بے ساختگی اور بے خودی پر وہ اسے خانزادی کے نام سے مخاطب کر بیٹھا تھا۔ پلیز ارجمند، آئی ایم سوری، میری طبیعت اس وقت بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، مجھے خود بھی علم نہیں۔ تم مائنڈ مت کرو اور میرا خیال ہے مجھے اس وقت گھر چلنا چاہیے۔ وہ کنپٹی مسلتا کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے لوٹ آیا، لیکن حویلی میں جگہ جگہ اس کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگا۔ سگریٹ پھونکتے ہوئے اس نے سگریٹوں کا ڈھیر لگا دیے تھے، لیکن خانزادی شہری کی کمی کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ اسے بھولنے کی کوشش میں نڈال ہونے لگا تھا۔ دماغ سوچوں کی یہ لگار سے شل ہو گیا۔ دادا جان بارہا خانزادی شہری کی غیر موجودگی کے بارے میں استفسار کر چکے تھے، لیکن گل ہاشم ان کے سامنے اصل بات بتا نہیں پا رہا تھا کہ خانزادی شہری ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے اور وہ اسے طلاق دینے کا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ اس بات سے باخبر ہو جاتے تو یقیناً گل ہاشم کو سخت سست نہ پڑی، اس لیے وہ انتظار کر رہا تھا۔ شاید خانزادی شہری کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو اور یہاں سے جا کر بالکل ہی لاتعلق ہو گئی تھی۔ گل ہاشم سے آئندہ کا لاہ عمل بھی دریافت نہیں کیا تھا۔ سائیں بیوی کا فون ہے۔ وہ بھی سوچوں میں گم بیٹھا تھا جب ملازمہ کارڈلیس ہاتھ میں لیے قریب آئی تو گل ہاشم نے بےتابی سے ریسیور دعویٰ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاشم کہاں ہوتے ہو؟ مہربانہ آپا نے چھوٹتے ہی استفسار کیا تھا۔ گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ سنائیں۔ میں کیا سناؤں؟ شہر اتنے دنوں سے آئی ہوئی ہے، تم نہ ملنے آئے ہو نہ فون کیا، کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا تم دونوں میں؟ ان کے لہجے میں تشویش تھی۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی، اس وقت وہ کہاں ہے؟ بساختہ کو پوچھ بیٹھا اور مہربانو آپا نے شہرے کو بلانے کے لیے فون اسے تھما دیا۔ کیسی ہو؟ دوسری طرف اس کی مدم ہیلو کی آواز سن کر گل ہاشم کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ وہ لسا گیا۔ ٹھیک ہوں، مختصر کہتے ہوئے وہ خاموش ہو گئے اور گل ہاشم اسے بولتی خاموشی سے دل ہی دل میں جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آئی ایم سوری، وہ آہستگی سے بولا۔ سوری فار واٹ؟ وہ نہ سمجھی سے پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی تک لالا سائیں سے بات نہیں کر سکی۔ انفیکٹ آج کل گھر میں ارباب لالا کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر میں نے اپنا مسئلہ کہہ دیا تو سب ڈسٹرب ہو جائیں گے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ آپ مائنڈ نہ کریں تو ارباب لالا کی شادی کے بعد بات کر لوں۔ وہ انتہائی مدم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو۔ میں فون بند کروں؟ وہ یقیناً بات کرنے سے کترا رہی تھی۔ ایز یو وش، وہ گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا اور خانزادی شہرے نے اللہ حافظ کہہ کر فون منطقہ کر ڈالا اور ریسیور کو گھورتا رہ گیا۔ کیا ہے، میں خانزادی کو آزاد کرتے کرتے خود عجیب سی قید کا شکار ہوتا جا رہا ہوں۔ اسے بولنے کی کوشش میں اس کی یاد کوڑنا بچونا بنا لی ہے۔ وہ جو پہلو میں رہ کر مجھے دکھائی نہیں دیتی تھی اب متواتر پہلو کے ایک گوشے میں دھڑکتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔ اسے اپنی کنیز بناتے بناتے اسے کب اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس کا عادی ہو چکا ہوں، میں ادھورا ہوں اس کے بغیر۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا تھا، لیکن اپنے دل میں بیدار ہونے والے اس بے نام جذبے اور اس جان لیوا احساس سے دامن نہیں بچا پا رہا تھا۔ اس کی سوچ، اس کے خواب، اس کے احساس جیسے اس سے وابستہ ہو کر رہ گئے تھے اور وہ اس کے احساسات کا مرکز بن گئی تھی۔ خان سعید نے آپ کو حویلی بلوایا ہے آج شام 5 بجے۔ جیپ سے اتر کر قریب آنے والے نے اسے اطلاع دی تو لمحہ وار کے لیے سردار گل ٹھٹک گئے۔ خیریت تو ہے سائیں؟ تو آپ کر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ملازم مؤدب انداز سے کھڑا پیغام پہنچا رہا تھا۔ بیٹھو، چائے پی کر جانا۔ اس نے ملازم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گستاخی معاف سائیں، مجھے اس وقت کہیں اور بھی کام سے جانا ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے جھکا گل ہاشم کے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور اپنی مضبوط کلائی پہ بندی گھڑی دیکھی۔ ابھی دن کے 12 بجے تھے اور ابھی پورے 5 گھنٹے انتظار کا سامنا تھا۔ کہیں اس نے پہلے سے تو بات نہیں کر ڈالی؟ اسے شہری کی طرف سے خدشہ ہوا اور متواتر 5 گھنٹے وہ عجیب عجیب خدشوں پہموں کا شکار رہا۔ بڑی مشکلوں سے شام کے 5 بجے تھے اور وہ حویلی پہنچا تھا۔ وہاں اس کا استقبال کافی خوش دلی سے کیا گیا۔ کیا حال چال ہیں سردار سائیں؟ بڑے مصروف ہوتے ہیں۔ خانزادہ افراسیاب اپنے سالے اور بہنوئی سے کافی اپنائیت سے مخاطب تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ خاندان اور زمینوں کے بکھیڑوں میں پڑھ کے انسان فارغ کب رہ سکتا ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی اور متانت سے جواب دے رہا تھا اور تو سب ٹھیک ہے، مرد کی مردانگی اس کے کام، اس کی محنت سے ہی ظاہر ہوتی ہے، لیکن ایسی بھی کیا مصروفیت اپنی گھر والی کی خیر خبر بھی نامعلوم کی ہو جائے۔ گل ہاشم اس کی بات پر چونکا پھر سنبھل گیا۔ گھر والی اپنے میکے میں ہے، اسی لیے زیادہ پریشانی نہیں۔ آپ کو وہ اپنے بھائیوں کے گھر میں ہے؟ سداد سائیں، پھر وہ اپنی گھر والی اپنے میکے میں ہی اچھی لگتی ہوگی، آخر اس کے بھائیوں کو گھر جو ہوتا ہے۔ ان کا جواب جو معنی رکھتا تھا گل ہاشم اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔
بہرحال ہم نے تمہیں اس لیے بلایا کہ ہم ارباب کی شادی طے کر چکے ہیں، ابھی تاریخ طے کرنی ہے۔ تم ہمارے اکلوتے دماد ہو، اس لیے تم سے صلاح مشورہ ضروری تھا۔ سوچ رہے ہیں کل تاریخ بھی طے ہو جائے۔ انہوں نے بات شروع کی تو گل ہاشم بھی بغور سنتا۔ عمر باقی 4 بھائی بھی ہیں موجود تھے۔ سردار سائیں کو بڑی بیگم نے بلایا ہے۔ خان سائیں ملازمہ اندر داخل ہوئی تو تب گل ہاشم کے مردانے سے نکل کر حویلی کے اندر آنا پڑا۔ سلام اما سائیں۔ خانزادی شہرے کو ماں کو جھک کر سلام کیا تو جواباً انہوں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیتے رہو، آباد رہو۔ وہ داماد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ کافی دیر حال احوال پوچھتی رہی اور نہ جانے کیوں پہلو بدلتا لاشعوری طور پر خانزادی شہرے کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اوپر ہے اپنے کمرے میں، سے تمہاری آمد کا علم نہیں شاید۔ مہربانو آپا نے آہستگی سے اسے اشارہ کیا تو وہ ٹھٹک گیا۔ دل بے اختیار مچلا کہ اس سے ملنے، اسے دیکھنے، اس کے کمرے میں جانا چاہیے۔ وہ جہاں انسان کا دل مچل جائے وہیں سنبھل جانا دشوار ہی ہوتا ہے۔ وہ بھی اپنے قدموں کو نہیں روک سکا تھا۔ ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اتنے دن اس کی آنکھوں سے اجل ہوئی تھی، اور ان 2 سالوں میں پہلی مرتبہ وہ اس کے کمرے تک جا رہا تھا۔ پہلے کبھی ایسی نوبت نہیں آئی تھی۔ دستک کے جواب میں خاموشی ملی تو دروازہ بند کھیلنا پڑا جو کھلتا چلا گیا۔ اندر قدم رکھ کر اس اندازہ ہوا کہ کسی ریاست کی ملکہ کی خوابگاہ میں آ گیا، جہاں ہر چیز ہی خوابیدہ لگ رہی ہو، جہاں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے بھی سوچنا پڑ رہا، جیسے سب کچھ ایک شام تمکنت سے سجا ہوا تھا۔ لیکن وہ نہ جانے خود کہاں تھی۔ وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے بیڈ تک آ گیا۔ باتھ روم کے دھندلے شیشوں اور دھندلے پردوں سے ملکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی، جس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ باتھ روم میں ہے۔ تقریباً 10 منٹ کے انتظار کے بعد وہ بالوں پہ تولیہ لپیٹے باہر آئی اور اسے دیکھ نہیں سکی، لیکن گل ہاشم اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ شاید وہ اس نظریے سے پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی نگاہوں کا حصار اس کی گردن سے ہٹا نہیں سکا تھا۔ وہ خانزادہ چہرے پر تش نظروں کی آنچ محسوس کر کے یکدم پلٹی تھی۔ گل ہاشم کے سامنے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گئی۔ آپ یہاں میرے بیڈ روم؟ کیوں میں تمہارے بیڈ روم میں نہیں آ سکتا؟ وہ اس کے قریب آ گیا جبکہ شہریں بکھلا گئی تھی۔ وہ اس وقت جدید تراش خراش کے لباس میں ملبوس تھی، جہاں اس کی اجازت کے بغیر وہ نامحسوس انداز سے بالوں میں لپیٹیا تولیہ اپنے کندھوں پر کھینچ چکی تھی، جس کے نتیجے میں انتہائی گھنے سیاہ بال اس کے گرد گھٹاؤں کی مانند بکھر کر اس کی پوری کمر کو ڈانٹ چکے تھے۔ اجازت لے کر اجنبی کو کمروں میں جانا چاہیے، جبکہ یہ کمرہ تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اسے قریب سے بغور دیکھنے لگا۔ یہ کمرہ بھی آپ کے لیے ایک اجنبی لڑکی کا ہے۔ آپ کو یہاں آنے سے پہلے کم سے کم اپنے اور میرے تعلق کی نوعیت سوچ لینا چاہیے تھی کہ کس موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے میں سوچ کر ہی آیا ہوں، اس نے بے نیازی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے بھیگی زلفوں کو آہستگی سے پیچھے ہٹا دی۔ اس حرکت سے گل ہاشم کی انگلیوں کی پوریں اس کے رخساروں سے ٹکرائیں تو خانزادی شہرے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ پلیز آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹتے تولیے کو دوپٹے کی طرح اڑنے کی کوشش میں تھی۔ گل ہاشم نے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ میرے ہوش چھین کر کہہ رہی ہو کہ ہوش میں تو ہوں؟ جانتی ہو میں کیسے جی رہا ہوں تمہارے بغیر؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑے بہت ضبط سے اپنی آواز دبا کر بولا تھا۔ شہرے نے چونک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جہاں اتنے دنوں کی بے قراریاں، بےتابیاں رچ جگہ سب کچھ واضح تحریر میں رقم تھے۔ میں جان کر کیا کروں گی سردار سائیں؟ وہ اس کی گرفت سے نکلنے لگی۔ تمہیں جاننا ہوگا خانزادی، کیونکہ میری حالت کی ذمہ دار تم ہو۔ میں تمہیں پاگلوں کی طرح پکارتا ہوں، میں تمہیں دیوانوں کی طرح یاد کرتا ہوں، میں تمہاری چیزیں چھو کر تمہیں محسوس کرتا ہوں۔ میں رات بھر تنہا بستر پر سو نہیں پاتا صرف تمہاری وجہ سے۔ کیوں نہیں سو پاتے؟ کیوں پکارتے ہیں؟ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں جی رہے ہیں میرے بغیر اس حال میں؟ بقول آپ کے میں آپ کے لیے ایک انچاہی لڑکی ہوں۔ 2 سال انچاہی بن کے گزار دیے، لیکن پھر بھی آپ کو یہی سننے کو ملا کہ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے لیے آپ کے دل میں کوئی جذبہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ مجھ سے نکاح کرتے وقت آپ کو اپنا دل مارنا پڑا تھا۔ آپ نے مجھ سے محبت کرنے کی کوشش بھی کر کے دیکھ لی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، تو پھر اب کیوں اپنا حال سنا رہے ہیں؟ وہ تلخی سے کہتی اس کی گریف سے دور ہو گئی تھی۔ اب اس لیے سنا رہا ہوں کہ تم سے دور ہو کر مجھے پتہ چلا ہے کہ کبھی کبھی وہ چیز جو ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہمیں جو بن مانگے مل جاتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ ہماری جھولی میں ڈال دیتا ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیز ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود بخود عنایت کر دی ہے۔ اگر وہی چیز ہم ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مانگتے اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہ دیتے، تب احساس ہوتا کہ وہ چیز کیا ہے، اور اس حقیقت سے یہ ظاہر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے منہ موڑ لے ہیں اور اس کے کرم، اس کی عنایت کے شکر گزار نہیں بلکہ ناشکرے ہیں۔ وہ کافی مضبوط اور پرسکون انداز سے بات کر رہا تھا۔ شہرے نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ یہ بات آپ کو اب معلوم ہوئی ہے کہ ہم بن مانگنے والی چیزوں کی قدر نہیں کرتے؟ وہ بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے شانوں پر پھیلا چکی تھی۔ ہاں اب معلوم ہوئی ہے۔ چاہے تم 10 سال اور پھر میرے پاس رہتی، میری ہر شے کا خیال رکھتی، ملازموں کی طرح بھاگ بھاگ کر کام کرتی، اپنا آپ میری خاطر ہلکان کر لیتی، تب بھی مجھے احساس نہ ہوتا، کیونکہ ہر چیز انسان کی دستری میں ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ جو چیز نظر کے سامنے اسے دیکھنے کے قابل نہیں سمجھتا، لیکن جب وہی چیز چھن جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے کیا مقام، کیا اہمیت رکھتی ہے۔ میں 2 سال تمہاری قدر نہیں جان سکا،
کیونکہ 2 سال تم ہر لمحہ ہر گھڑی میرے قریب رہی ہو، لیکن ان 2 ہفتوں میں میری زندگی تمہارے بغیر اس قدر ویران اور بدصورت ہو گئی تھی کہ مجھے تمہاری قدر، تمہاری اہمیت کا احساس ہو گیا، اور تم جانتی ہو احساس محبت کا دوسرا نام ہے۔ انسان کو ہمیشہ اسی سے محبت ہوتی ہے جس کا احساس ہوتا ہے، بنا احساس کے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھے تمہارا احساس تمہاری دوری سے ہوا۔ اس نے خانزادی شہرے کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اپنے ہاتھ میں دبایا۔ لیکن مجھے آپ کے احساس کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ رخ موڑ کے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا تمہیں میری محبت کی بھی ضرورت نہیں؟ گل ہاشم نے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا تھا۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں بہت جلد خلا کے لیے کہہ دوں گی لالا سائیں کو۔ آپ پر کوئی الزام نہیں۔ نہیں خانزادی، میں اپنی زندگی اب آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دے سکتا۔ تم میری ہو، تمہیں میری ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ کی محبت وہ کہاں جائے گی؟ اس نے تلخی سے کہا، وہ محبت نہیں تھی، شاید بچپن کا ساتھ تھا، انسیت تھی، جسے میں نے محبت کا نام دے بیٹھا، کیونکہ اگر وہ محبت ہوتی تو میں یوں 2 سال اتنی آسانی سے اس کے بغیر کیسے گزار سکتا تھا؟ بلکہ محبت تو یہ ہے جس کے بغیر 2 ہفتے بھی مجھے 2 صدیوں کا سفر لگ رہے ہیں۔ ان 2 ہفتوں میں تمہیں دیکھنے کی کتنی بے قراری تھی، کتنا بے چین تھا تم سے ملنے کے لیے، تم کبھی اندازہ نہیں کر سکتی میں نے یہ 15 دن کس طرح گزارے ہیں۔ لیکن میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ تلخی سے بولی تو گل ہاشم مسکرا دیا۔ خانزادی شہرے نے الجھ کر استفائیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری محبت میں پہلے روز ہی تمہاری آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ بڑی بڑی آنکھوں کا یہی تو فائدہ ہوتا ہے، سب کچھ عیاں کر دیتی ہیں۔ اس نے شہرے کی خوبصورت آنکھوں میں جھانک کر شرارت سے کہا تھا، چھاٹا، مجھے ایسا مذاق پسند نہیں۔ وہ چیخ کر کہتی اپنا ہاتھ چھڑا کر دور چلی گئی تھی۔ گل ہاشم نے پہلی بار اس کا یوں برہم انداز دیکھا تھا۔ وہ غصے اور آنسوؤں کے ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور تیزی سے ہیر پیش پھیرتی اپنے لمبے بال سنوار رہی تھی۔ یار اب معاف بھی کر دو، مجھے تو منانا بھی نہیں آتا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑی شہرے کو عقب سے باہوں میں بھر لیا تھا اور اس کے بالوں میں اٹھنے والی مسحور کن خوشبو کو اپنی سانسوں میں جذب کرنے لگا تھا۔ گھر چلو، تمہاری ساری ناراضگی، ساری شکایتیں دور کر دوں گا اور آئندہ خطاؤں سے توبہ کروں۔ وہ سرگوشی میں کہتا خانزادی شہرے کو اپنے حلقے میں جکڑے اسے پاگل کرنے کے در پہ تھا۔ یہ چپ کیوں ہوں؟ اس نے دوبارہ سرگوشی کی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تو اس نے آہستگی سے بازو اٹھا کر شہرے کو اپنی سمت موڑ لیا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ پلیز خانزادی، اس طرح رو کر مجھے اور زیادہ ندامت کا احساس مت دلاؤ۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر چکا ہوں، تم سے معافی بھی مانگ رہا ہوں۔ اگر تمہارا دل میری طرف سے صاف نہیں ہو رہا، تم مجھے معاف نہیں کرنا چاہتی تو مت کرو۔ میں تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ وہ بات کرتے ہوئے بے حد سنجیدہ ہو چکا تھا، چہرے کے تاثرات بھی سنجیدگی لیے ہوئے تھے۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، میری زندگی تم سے وابستہ ہے، لیکن اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو مجھے بتا دو، میں طلاق کے کاغذات تیار کروا لوں گا۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا، مگر شہرے نے بے اختیار تڑپ کر اس کے کرتے کو پکڑ لیا تھا۔ ابھی وہ اس کی سمت پلٹا ہی تھا کہ وہ دھواں دار ہچکیوں سے روتی بلکتی اس کے سینے سے لگ کر گل ہاشم کی روح تک شانت ہو گئی تھی۔ اسے پتا تھا وہ 2 سالوں کا رکا ہوا سیلاب بہا رہی ہے، اتنے عرصے میں جمع شدہ غبار نکال رہی ہے، اور اس غبار کے بعد سب کچھ واضح ہو سکتا ہے۔ بہت دیر بعد وہ اس کے بازوؤں کا حصار محسوس کر کے چپ ہو گئی اور پیچھے ہٹنا چاہا۔ اس نے آہستگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اور سمیٹ گئی۔ گھر چلیں، اس نے خانزادی شہرے کا چہرہ اونچا کر کے کہا۔ اس نے آہستگی میں اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جاؤ۔ مسکراتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ خانزادی شہرے نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا تھا، جو گلاب کی مانند کھل رہا تھا، جس پہ محبت اور چاہت کی پہلی بہار کا عکس تھا، اور اسے اعتراف کرنا پڑا کہ جو کام کوئی جذبہ نہیں کر سکتا، وہ کام احساس کا جذبہ کر سکتا ہے۔ احساس ہر جذبے پہ حاوی ہے۔ کسی سے نفرت کرتے کرتے اگر ہمیں اس نفرت کا احساس ہو جائے تو احساس نفرت کے جذبے کو بھی مار دیتا ہے۔